الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 پڑھیں گے۔ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہوا وہ الذی جس نے خلق پیدا کیا، خلق پیدا کیا، خالق پیدا کرنے والا، اسم فاعل۔ لکم تمہارے لیے، ما جو، فی میں، الارض زمین، جمیعاً سب، ثم پھر، کل بھی 3 دفعہ آیا آج پھر آ گیا، ایک دفعہ ثم کا معنی یاد کر لیں، ثم پھر۔ استوا قصد کیا، الی طرف، السماء آسمان، فا پھر، سوا ٹھیک کیا، ہننا ان سب کو، سبع سات، عربی میں سات کو سبع کہتے ہیں، سماوات آسمان، سما کی جمع ہے سماوات کیونکہ 7 آسمان ہیں، اور ہوا وہ، بکل ہر شیء چیز، علیم جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق پر اور خاص طور پر اشرف المخلوقات پر جو احسانات فرمائے ہیں اس کا ذکر ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے لیے میں نے بنایا، وہ سب میں نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اب دالیں ہیں، چاول ہے، گندم ہے، سردیوں کے پھل علیحدہ ہیں، گرمیوں کے پھل علیحدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے، کتنی ہم سے محبت فرماتا ہے کہ سردیوں کی سبزیاں علیحدہ ہیں، گرمیوں کی سبزیاں علیحدہ ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جانور ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، مرغی ہے، مچھلی ہے، بکرے ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں۔ یہ سب ہم روزمرہ زندگی میں ہمارے استعمال میں آتے ہیں کہ ہم نے لینا تو ہوتا ہے گوشت 1 کلو یا آدھا کلو، لیکن اس کے لیے پوری گائے ذبح ہو جاتی ہے۔ ایک پوری گائے جو ہے وہ ہمارے لیے اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔ ہم بکرے کا گوشت لینے جاتے ہیں، ہم نے تو لینا ہوتا ہے 1 کلو یا آدھا کلو، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بکرا پورے کا پورا اس نے اپنی جان دے دی ہے ہمارے لیے۔ وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی گھر والے کہ جاؤ جا کے جلدی سے مرغی لے آؤ۔ ہم جاتے جا کے دکاندار سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں 2 مرغیاں دے دو۔ وہ ایک مرغی پکڑتا ہے، اس کے گلے پہ چھری پھیر دیتا ہے، مرغی تڑپتی رہتی، ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس کو 400 یا 500 روپے دیے، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی مرغیاں پیدا کی ہیں اور انہوں نے ہمارے لیے جان دے دی۔ 2 مرغیاں ہمارے لیے قربان ہو گئی۔ ہم تو اپنی ایک انگلی بھی نہیں کٹا سکتے،
اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنی مہربانی ہے۔ ثم استوى إلى السماء، پھر اس نے آسمانوں کا قصد کیا، فسواهن، پھر ان سب کو برابر کر دیا، ٹھیک کر دیا، سنوار دیا۔ سبع سماوات، 7 آسمان ہیں۔ وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ زمین سے کوئی کہتا ہے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، کوئی کہتا ہے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یہ ایسا چراغ اللہ نے روشن کیا ہے کہ ذرے ذرے کو روشن کر دیتا ہے۔ اور گرمی میں تو ہم پردے ڈال لیتے ہیں گھر میں سے، کتنی دھوپ اور اتنی روشنی آتی ہے ہر جگہ پر کہ ہمیں پردے ڈالنے پڑتے ہیں روشنی سے بچنے کے لیے۔ پھر سورج جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہمیں روشنی دیتا ہے، گرمی دیتا ہے، بلکہ ہماری فصلوں کو پکانے کے لیے جو ہے یہ پورا اپنا نظام جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ جیسے آج کل فصل کٹائی کا، فصل پکائی کا موسم ہے، تو ان دنوں میں سورج کی گرمی بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے اعمال یہ ایسے ہو گئے ہیں، تب دھوپ کی بجائے بارشیں شروع ہو گئیں، جو فصل پکی ان پہ بارش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ہماری فصلیں پکانے کے لیے۔ بادل ہو جاتے ہیں، سورج کی روشنی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کی دھوپ، اس کی تمازت کم ہو جاتی ہے۔ فصلوں کو جو ہیٹ ریکوائر ہوتی ہے، جو ان کو جو گرمی ضرورت ہوتی ہے، جس درجے کی جو ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، فصلیں پوری طرح پکتی نہیں ہیں۔ سورج جو ہے وہ فصلیں پکاتا ہے، اور رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ آسمان پہ روشن ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آخری آسمان تمہارے لیے ستاروں سے سجا دیا۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کتنے شفیق ہیں ہمارے ساتھ، کہ انہوں نے، ہم جب رات کو چاند کو آسمان کو دیکھتے ہیں تو پورا آسمان تاروں سے مزین ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو چاند ہے، دن میں سورج جو ہے وہ فصلیں پکاتا ہے، رات کو جو چاند ہے وہ فصلوں میں اور جو پھل ہیں ان میں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ اور اس کا ایک سب سے بڑا کام یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب جو 12، 13، 14 کا چاند ہوتا ہے، 14ویں کا چاند جس کو کہتے ہیں، تو یہ جب پوری اپنی جوبن پر آتا ہے چاند، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سمندروں میں جو ہے وہ مد و جزر پیدا ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے طوفان جیسے آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے اپنی جو پانی کی مخلوقات ہیں، جو زیر آب ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ پانی کے اوپر نیچے اللہ تعالیٰ الٹتے پلٹتے ہیں، تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ آکسیجن میسر آ جائے، اور وہ جو ہے ان کی زندگی کا جو تسلسل ہے وہ قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنے شفیق ہے، اتنے مہربان ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے تحت جو ہے وہ مانیں، ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، قرآن شریف پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تاکہ ہماری جو اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ہماری بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔